اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت ہمیں عطا فرمائی، اس کی سمجھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کو آ سکتی تھی؟ لوگ روکتے رہ گئے، صحابہ کرام بھی ان کو روکتے رہ گئے، مگر آپ یہی فرماتے تھے کہ میں معمور من اللہ ہوں، میری اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے میں نے وہ پوری کرنے کے لیے لازمی جانا ہے۔ حالانکہ آپ تو ابھی پیدا ہوئے تھے، تو مصطفیٰ کریم جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھنے آئے تھے اسی وقت آپ رو رہے تھے، آپ کے آنسو مبارک گر رہے تھے، اور آپ نے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا کہ میری امت میرے اس شہزادے کو قتل کر دے۔ پھر بھی نہ آپ رکے ہیں، نہ آپ ڈرے ہیں، نہ آپ نے راستہ بدلا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ اسلام یہ قربانیاں مانگ رہا ہے، جب تک یہ قربانیاں نہیں دی جائیں گی اسلام بچ نہیں سکتا۔ اور کل مجھے نانا کے حضور جا کے کیا جواب دینا ہوگا کہ اگر ہماری موجودگی میں اس زمین سے اسلام مٹ جائے یا اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ جب انسان شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو 6 خوبیاں شہید کو عطا فرماتا ہے۔ ہر کوئی، یہ حضرت امام حسین کی شہادت کی بات نہیں، ہم جیسے گناہگار بھی اگر اس مقام پہ فائز ہو جائیں، اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے، تو اللہ رب العزت پھر بھی یہی وعدہ فرما رہا ہے، اس عام شہید کو بھی 6 خوبیاں ملیں گی۔ کون سی؟ پہلی خوبی یہ کہ جس وقت کسی شہید کو گولی لگتی ہے یا کسی خنجر یا چھری کا وار ہوتا ہے، تلوار کا وار ہوتا ہے، اور پہلا وار لگتے ہی جب انسان کے جسم سے خون کا پہلا فوارہ نکلتا ہے، اس میں سے جو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی وہ شخص جتنا بھی گناہگار تھا اللہ اس کے گناہ معاف کر، بشرطے کہ اس نے وہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یا ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اخلاص کے ساتھ لڑی ہو۔ جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے اسی وقت اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ شہید کو یہ پہنچتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ شہید کا یہ ہوتا ہے کہ اسے قیامت کے بعد دوزخ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں رہتا، وہ بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ اس کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے، جو یاقوت اس کے تاج کے اندر لگا ہوتا ہے۔ کتنی باتیں عرض کی میں نے؟ 4۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت 72 حوریں دی جاتی ہیں، 72 حوروں سے جنت میں اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ، جب قیامت آئے گی اور لوگوں کو جنت اور دوزخ میں بھیجنے کا اعلان ہوگا، تو اس شہید کے جو عزیز رشتہ دار، قرابت دار، خاندان والے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس وقت تیرے پاس اتھارٹی ہے کہ تو اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کر لے، 70 لوگوں کے حق میں تیری شفاعت قبول کی جائے گی، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 24 گھنٹوں میں 25 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ پاک اس کو بھی شہادت کی موت عطا کر دے گا۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ ہم کسی کے شہید ہوتے ہوئے، کسی کی لڑائی کے وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کا جسم کٹ رہا ہے، ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی بازو کٹ رہا ہے، کبھی گردن کٹ رہی ہے، کبھی ٹانگ کٹ رہی ہے، کبھی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں۔ لیکن
حقیقت بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کوئی اس طرح شہید ہو رہا ہوتا ہے اور لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اور اپنی جان لے کر میدان جنگ میں چلا جاتا ہے، یہ سارے زخم جو اس کو لگ رہے ہوتے ہیں اس کو صرف اتنی تکلیف پہنچتی ہے جیسے چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ قابل یقین بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ان لوگوں کے جسموں سے تکلیف کے دور کرنے پر ہمارا رب قادر ہے، اور بعض اوقات جو محویت ہوتی ہے، جب انسان کھو جاتا ہے کسی خیال میں، آپ اگر مثال کے طور پہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں، آپ گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کھڑے ہو کے کوئی 3 بار آواز دے، آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے، آپ کو آواز ہی نہیں آئے، آپ محو اتنے ہیں اپنی سوچ میں، اپنی پریشانی میں، اپنی ایک کیفیت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی آپ کو بلا رہا ہے، کوئی آپ کا نام لے رہا ہے، کوئی آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں محو ہو کر ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، تو جو محبت خدا میں محو ہو جائے، جس کو اتنی سچی رب کی محبت مل جائے، اور وہاں صرف محبت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تلواروں سے، تیروں سے، بھالوں سے یا گولیوں سے وار کیے جاتے ہیں، اور جس وقت چھلنی ہو جاتا ہے شہید ہونے والے کا جسم اور اب وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے، تو ادھر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے آگے سے پردے ہٹا کر رب کا ڈائریکٹ دیدار اس کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب پروردگار کا دیدار بندے کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے اور اس کو چھریاں لگے یا تلواریں لگے یا گولیاں لگے، پھر اس کو کیا پرواہ ہو؟ تو یہی وجہ ہے کہ پھر شہید کو اس سے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ دولت آ جائے جس سے ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہمیں کٹنا پڑے تو کٹ جائیں، قربان ہونا پڑے تو ہو جائیں، مال قربان کرنا پڑے تو کر لیں، لیکن اللہ کی محبت میں ہمارے اندر کمی نہ آئے، تو پھر ان محبوب ہستیوں کے نقش قدم پہ ہم چل کر اس راہ کے راہی بن سکتے ہیں، پھر ہمیں کامل ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ اور مطلوب ہی ایسا کامل ایمان ہوتا ہے جس وقت آپ ایک فانی چیز اللہ کے حضور میں اس کی محبت میں پیش کر دیتے ہیں تو رب ذوالجلال کیا کرتا ہے، پھر اس کے بدلے میں آپ کو باقی چیز عطا کرتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اس حسن کے سامنے اس ساری کائنات کا حسن ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔